نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت کی تکلیفیں یہ قصہ سنانے لگا ہوں، تو آپ نے اس کو آخر تک ضرور سننا ہے تاکہ آپ کو اور مجھے پورا نور اور اس کا اجر و ثواب مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت کی تکلیفیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت کا حد سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک جو ہستیاں ہیں ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔